جب نظر عنایت آپ پر ہوگی تو وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ہمیں بیدار رہنا ہے اور اپنے جذبات کو اسی طریقے سے برانگیختہ کرنا ہے، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کرنا، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں ہندوستان میں اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ ہند کے راجہ سیدنا حضور خواجہ غریب نواز کی حکومت ہے. یہ ساری نہریں، یہ سارے دریا، چاہے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کا کہو سبحان اللہ، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، چراغ شاہ دہلوی ہو، اس کے علاوہ جتنے بزرگان دین ہیں، محبوب سملہ ہو، چاہے مدار شاہ ہو، یہ ساری نہریں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سمندر سے نکل کر کے آ رہی ہیں. سبحان اللہ. ہم سنیوں کو اپنے اپنے گھاٹ سے محبت کا جام پلا رہے ہیں، محبت کا جام پلا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یاد رکھیں آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک جب لگتی تھی بغداد کے اندر تو پتہ ہے کتنا مجمع ہوتا تھا؟ 100 200 500 1000 نہیں. آج کے دور میں تو جب ہم پوسٹر چھپواتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، پہلے ہم لوگ پرچار کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تب جا کر کے 5000 یا کچھ زائد 1000 لوگ جمع ہو جائے بہت بڑی بات ہے. لیکن مسلمانوں سنو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب روز اجلاس ہوا کرتا تھا، جب محفل پاک سجتی تھی، تو تاریخ نگار بتاتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں مجمع 70,000 ہوا کرتا تھا. 70,000. اور جب آپ اپنا بیان دیتے تھے نا، جب آپ تقریر کرتے تھے، جب آپ اپنی زبان اقدس سے کلمات بیان کرتے تھے، تو جاتا آدمی ان پڑھ تھا، جاتا جب آپ کے جلسہ گاہ میں تو جانتا کچھ نہ تھا، ان پڑھ ہوتا تھا. لیکن جب واپس آتا تھا تو وہ علم کا پہاڑ بن کر کے نکلتا تھا. جاتا تھا چور بن کر کے، نکلتا تھا ولی بن کر کے. کہو سبحان اللہ. یہ میری غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے مسلمانوں. کہو سبحان اللہ. آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ اتنے عظیم ہوا کرتے تھے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے مفتیان کرام جو فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، قرآن میں بڑے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں زانوئے قلم مستح کرتے ہوئے نظر آتے تھے. سبحان اللہ. غوث اعظم کی محفل کی شان ہے. یہ محفل غوث اعظم کی شان ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں جب کوئی بیٹھتا تھا، جب تقریر سنتا تھا، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محفل میں جب کوئی بیٹھتا تھا تو جب حضور غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے، بیان کرتے تھے، جب اللہ کی بات بیان کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے تھے، قسم خدا کی مجمع ہوتا ہوا باہر آتا تھا. کہو سبحان اللہ. کہاں مارتے تھے کئی لوگ تو غوث اعظم کے بیان کی کتاب نہ لا کر کے اسی محفل میں جاں بحق ہو جایا کرتے تھے. وہیں پر انتقال ہو جاتا تھا. کچھ آتے تھے تو روزے مارتے ہوئے، دہاڑے مارتے ہوئے باہر نکلتے تھے.
یہ غوث اعظم کے جلسے کی شان ہے. کہو سبحان اللہ. ہم غلام بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں غوث اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ غوث اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی محبت جب ہمارے دل میں ڈالتا ہے تو ان کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیٹھے ہیں, ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اور جب ان کا وسیلہ لگائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں فلاں آرزو کے تحت یہاں پر بیٹھا ہوں, فلاں تمنا لے کر کے, فلاں تمنا اپنے دل میں لے کر کے غوث اعظم کی اس محفل میں بیٹھا ہوں, یا اللہ اس محفل پاک کی صدقے میں میری اس آرزو تمنا کو پورا کر دینا چاہوں. اور دیکھنا انشاءاللہ اگر سچے دل سے آپ نے کوئی آرزو کوئی تمنا اگر دل میں رکھ لی تو دیکھنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے توسل سے اللہ تبارک و تعالی اس آرزو اس مقصد کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک میں شریک ہیں. غوث اعظم کا آپ کو صرف یہ چیز یاد ہے کہ غوث اعظم کو یہ مرتبہ ملا, یہ مرتبہ ملا, آپ کو یہ سب پتا ہے کہ غوث اعظم سے ہزاروں کرامتوں کا صدور ہوگا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ تھا. اللہ سے غوث اعظم کا تعلق بہت مضبوط تھا, لیکن کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو مقام غوثیت عطا فرمایا تھا, جو مرتبہ غوثیت عطا فرمایا تھا, اس کے پیچھے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کتنی تھی, یہ کبھی غور کیا؟ ان کا اللہ کی بارگاہ میں رات بھر عبادت کرنا یاد ہے یا نہیں؟ ہمیں غوث اعظم کی کرامت تو یاد ہے, لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ نہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے مرید فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. 40 سال, کتنا؟ 40 سال, 40 دن نہیں, 40 مہینہ نہیں, 40 سال غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. سبحان اللہ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں نیند سے کیا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مسئلہ. انسان جب وضو بنایا اور سو گیا اور اٹھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب اسے دوبارہ وضو بنانا پڑے گا. تو کیا مطلب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال سوئے نہیں بھی رات. کہو سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ہمیں دکھ رہی ہے کہ اللہ نے اپنا مقام و مرتبہ عطا کیا, لیکن اس کے پیچھے یہ عبادتیں نہیں دکھ رہی ہیں. سری نگر کے خوش عقیدہ مسلمانوں, غوث اعظم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ کی ہو جائے اور آخرت بھی آپ کی ہو جائے تو آؤ ہم غوث اعظم کی اس سیرت کو اپنائیں. کہو سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات بھر قیام اللیل کریں, رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ عبادت کریں. کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پر جو فرض کر دی ہے
ہمیں ان نمازوں کو پڑھنا ہے. کہو انشاءاللہ. یہ چیز تو ہمیں یاد رکھنی پڑے گی, نہیں رکھنی پڑے گی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا؟ آپ نے تقریباً 25 سال تک مدائن کے جنگل میں آپ رہے. کہو سبحان اللہ. یہ نفس کو مارنا, نفس کے خلاف کام کرنا. نفس یہ چاہتا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھیں گے, بڑی سستی آ رہی ہے, چلو سو جاتے ہیں. نہیں, نفس کہہ رہا ہے کہ آج نماز نہیں پڑھنی ہے, سو جاتے ہیں. آپ کو اسی نفس کی مخالفت کرنی ہے, تب جا کر کے آپ سیدنا غوث اعظم کی عاشق کہلائے. بتاؤ حقیقت بات ہے یا نہیں؟ اگر آپ اپنے نفس کو مار کر کے سیدنا غوث اعظم کی سیرت کو اپنائیں گے تو پھر آپ دیکھنا یہ فیض بالائے فیض ہوگا. کہو سبحان اللہ. یہ فیض آپ کو اور ملتا ہوا نظر آئے گا. یہ فیض آپ پر جو بارش ہو رہی ہے, یہ بارش ہو رہی ہے, اس فیض کی بارشیں آپ پر اتنی ہوں گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, آپ اس کے بارے میں خیال نہیں کر سکتے. بس شرط اتنی ہے کہ اپنے نفس کو آپ کو مارنا ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے. جب نفس کی مخالفت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے گا. غوث اعظم کا صدقہ آپ کو عطا ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا بھی آپ کی ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں, آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو سن کر کے ہم بے حد خوش ہوتے ہیں, مگر ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہیے. میں یہاں پر آیا ہوں تو فقط ایک مقرر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مبلغ کی حیثیت سے یہاں پر آیا ہوں. آپ کچھ باتیں بتا کر کے بھی جاؤں, فقط میرا کام یہ نہیں کہ میں آپ کو کچھ چیزیں سناؤں اور سنا کر کے چلا جاؤں. آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے, لیکن مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اے صدیق تم فلاں جگہ گئے تھے یا تم فلاں جگہ گیا تھا, وہاں کے مسلمانوں کو تم نے کچھ پیغام نہیں دیا, ان کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں آیا, کیا تم نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ اللہ نے مجھے یہ منصب اگر عطا فرمایا تو میرا کام ہے آپ کو صحیح راہ دکھانا, صحیح راہ دکھانا, سچائی کے راستے پر لے جانا, آپ کو وہ باتیں بتانا آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, آپ کی طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو, لیکن شریعت کے موافق ہو انشاءاللہ. اگر شریعت کے موافق ہے کوئی بات اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو سوچ لینا شریعت میں خرابی نہیں, ہماری طبیعت میں خرابی ہے کہ نہیں؟ ہماری طبیعت میں خرابی ہے اور ہمیں اپنی طبیعت کو سدھارنا ہے, شریعت کے مطابق اپنی طبیعت کو بنانا ہے. جب ہماری طبیعت, ہماری عادت, ہمارے حالات جب شریعت کے موافق ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر وہ بلندیاں, وہ مقام, وہ رفعتیں عطا فرمائے گا کہ جن کا تصور, جن کا خیالات کوئی انسان کر نہیں سکتا. کہو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, وَلَا